بھائیو مہینہ رمضان آ گیا. کیا آ گیا؟ ارے اللہ کو لینے کا مہینہ آ گیا. کیا کرو گے؟ روزہ رکھیں گے. کیا کرو گے؟ بھوکے رہیں گے. اب میرا حلق کانٹے چبھ رہے ہیں چونکہ میری عادت ہے پانی پینے کی. میں بیان میں بار بار پانی پیتا ہوں. اب میں پانی نہیں پی سکتا ہوں کہ میرے اللہ نے کہا نہیں پینا، شام کو پلاؤں گا، شام کو کھلاؤں گا. ابھی چھوڑ دے. ہم نے چھوڑ دیا. روزہ رکھیں، تراویح پڑھیں گے، غیبت نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، گالی نہیں دیں گے، غلط نہیں تولیں گے، غلط نہیں دیکھیں گے، غلط نہیں سنیں گے. ایک ہوتا ہے صوم، ایک ہوتا ہے سیام. صوم سیام قرآن نے دونوں لفظ بولے ہیں. ہاں، انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، اور کتب علیکم الصیام. تھوڑا سا فرق ہے، یا اور واو سے تھوڑا سا فرق ہے. صوم کھانا پینا بند. سیام سر سے لے کر پاؤں تک ہر شے کا روزہ. دماغ غلط نہیں سوچ رہا، روزہ ہے. ایسا نہیں کہ روٹی نہیں کھاونی تو پانی نہیں پیونا. نہیں، دماغ کا روزہ، غلط نہیں سوچے گا. آنکھوں کا روزہ، بے حیا نہیں ہوگی. جس کی آنکھ بے حیا ہو جائے، ہائے 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 ہائے، مرا گیا. جس کی آنکھ بے حیا ہو جائے اس کا دل پتھر ہو جاتا ہے. جس کی آنکھ میں حیا کی سلائی سرما آ جائے، ساری دنیا کے شیطان اسے گمراہ نہیں کر سکتے. جس کی آنکھ جھک گئی، ساری دنیا کے شیطان اسے گمراہ نہیں کر سکتے. آنکھ کا روزہ، کانوں کا روزہ، گانا نہیں سنیں گے، حرام نہیں سنیں گے، غیبت نہیں سنیں گے. زبان کا روزہ، کھانا نہیں، پینا نہیں، غیبت نہیں، گالی نہیں، چغلی نہیں، شکایت نہیں، جھوٹ نہیں، بہتان نہیں، لگائی بجھائی نہیں. صرف کھانے پینے کا روزہ نہیں، زبان کا روزہ الگ، کھانے پینے کا الگ. سینے کا روزہ، بغض نہیں. دل کا روزہ، نفاق نہیں. پیٹ کا روزہ، حرام لقمہ نہ جائے. ہاتھوں کا روزہ، غلط نہیں تولنا. ہاتھوں کا روزہ، غلط فائل سائن نہیں کرنی. ہاتھوں کا روزہ، رشوت نہیں لینی. ہاتھوں کا روزہ، ملاوٹ نہیں کرنی. ہاتھوں کا روزہ، کھوٹ کا کام نہیں کرنا. ہاتھوں کا روزہ، ناپ تول میں کمی نہیں کرنی. ہاتھوں کا روزہ، سونے چاندی میں ملاوٹ نہیں کرنی. ہاتھوں کا روزہ، تھپڑ نہیں مارنا، لاٹھی نہیں مارنی، ظلم نہیں کرنا، فائر نہیں کرنا. پاؤں کا روزہ، تکبر سے نہیں چلنا، ایڑی مار کے نہیں چلنا. پاؤں کا روزہ، عجب سے نہیں چلنا، اطراء کے نہیں چلنا، گھمنڈ سے نہیں چلنا. پورے وجود کا روزہ. عورت کا روزہ، جسم نظر نہ آئے، بدن نظر نہ آئے، چہرہ چھپ جائے، لباس میں چھپ جائے. پورے وجود کا روزہ. ایسا روزہ جس نے رکھا، جس عورت مرد نے رکھا، مبارک. اللہ مل گیا، اللہ مل گیا، اللہ مل گیا. اللہ ملا، اس کے خزانے ملے. اللہ ملا، اس کی جنت ملی. اللہ ملا، اس کی رحمتیں ملی. اللہ ملا، اس کی برکتیں ملی. اللہ ملا، زمین کی برکت ملی. اللہ ملا، اس کی رضا ملی. اللہ ملا تو جنت ملی. اللہ ملا تو بیماریاں دور. اللہ ملا تو نفرتیں دور. اللہ ملا تو بغض دور. اللہ کو پانے کا مہینہ. میرے بھائیو، آؤ روزہ رکھیں. پیاس سے نہ گھبراؤ، بھوک سے نہ گھبراؤ. میرے نبی کی اولاد پہ 72 گھنٹے پیاس آئی. 72 گھنٹے پانی کا قطرہ نہ معصوم بچوں کے منہ میں گیا، نہ بڑوں کے، نہ بچیوں کے. اور تم تو 16 گھنٹے کے بعد پانی پیو گے، 16 گھنٹے کے بعد روٹی کھاؤ گے. 72 گھنٹے کے بھوکے پیاسے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو گئے. ہم روزہ رکھیں گے، ہمیں اللہ ملے گا. ہم تراویح پڑھیں گے، ہمیں اللہ ملے گا. تراویح کے ہر سجدے پہ 1500 نیکی. تراویح کے ہر سجدے پر جنت میں سرخ یاقوت کا محل، جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے. تراویح کے ہر سجدے پر
جنت میں ایک درخت جس کے نیچے 100 سال عربی گھوڑا دوڑ سکتا ہے، پر روزہ خوبصورت بناؤ، روزہ خوبصورت بناؤ، روزہ بناؤ۔ آنکھیں روزہ رکھیں، دماغ روزہ رکھے، یہ ہونٹ روزہ رکھیں، یہ ہاتھ، یہ دل، یہ سینہ، یہ شہوت، یہ پاؤں، یہ کمائی، یہ ترازو، یہ تجارت، یہ سائن، یہ فائل، یہ ڈیل، ہر شے روزہ رکھے، ہر شے روزہ رکھے تو اللہ آپ کا ہو گیا، ہو گیا، ہو گیا۔ اور اللہ کے نبی کو ساتھ لے لو، اس دل کو دھو دو، دل کو صاف کر دو۔ میرے نبی نے فرمایا، میرے بیٹے انس، میری عظیم الشان سنت، میری عظیم الشان سنت، میری عظیم الشان سنت، غور سے سننا، یہ داڑھی بھی سنت ہے، یہ سرما بھی سنت ہے، یہ پگڑی بھی سنت ہے، یہ سرما بھی سنت ہے، یہ داڑھی بھی سنت ہے، یہ سفید لباس بھی سنت ہے، ٹخنوں سے اوپر ہونا بھی سنت ہے، دائیں ہاتھ سے کھانا بھی سنت ہے، سیدھی کروٹ سونا بھی سنت ہے، مسجد میں سیدھے پاؤں سے داخل ہونا سنت ہے، الٹے پاؤں سے نکلنا سنت ہے۔ بے شمار سنتیں ہیں میرے نبی کی زندگی کی، پر جسے عظیم الشان کہا، جسے عظیم الشان کہا، جسے عظیم الشان کہا، تو ایک اور بھی ہوں گی، اور بھی ہوں گی، ساری ہی عظیم الشان ہیں، پر جس کو خود میرے نبی نے کہا عظیم الشان، عظیم الشان، یہ مستورات بھی سن لیں، یہ آپ بھی سن لو۔ میرے بیٹے انس، میری عظیم الشان سنت، میری عظیم الشان سنت کیا؟ کہ صبح و شام اپنے دل کو صاف رکھا کر، کسی سے بغض نہ رکھ، کسی سے حسد نہ رکھ، کسی سے کینہ نہ رکھ، کسی پہ گلہ نہ رکھ، کسی سے رنج نہ رکھ، کسی کے ساتھ نفرت نہ کر، کسی سے حسد نہ کر، کسی کو نقصان پہنچانے کی نیت نہ کر، اپنے دل کو انسان، مسلمان نہیں انسان، ان قدرت یا ان استطاعت ان تصبح وتمسی ولیس فی قلبک غش لأحد، لمسلم نہیں، لمومن نہیں۔ انس میرے بیٹے، اس دل کو تمام انسانوں کے بغض سے پاک کر دے، کھوٹ، نفرت، حسد پاک کر دے۔ وہ جو اس میرے نال بڑا گندہ کیتا ہے، میں نہیں انہوں معاف کرنا، اس میرے نال چنگا نہیں کیتا، میں نہیں انہوں معاف کرنا، میں جب تک نہ کیتا میرا کلیا نہیں ٹھردا، میرا ہاں نہیں ٹھردا، میرا من نہیں ٹھردا، میں کر کے رہنا ہے، میں بدلہ لے کے رہنا ہے، میں انہوں چھڑنا نہیں، چاہے میری ہر شے لگ جاوے، وک جاوے۔ یہ میں ہاتھ جوڑتا ہوں، یہ شیطانی جملے ہیں، یہ شیطانی جملے ہیں، یہ شیطانی جملے ہیں، یہ شیطانی جملے ہیں، یہ شیطانی جملے ہیں۔ اللہ کے واسطے معاف کرو، معاف کرو، معاف کرو، اسے دھو دو، اسے دھو دو، اسے دھو دو۔ یہ میرے نبی کی عظیم الشان سنت۔ اور اس وقت خوشخبری میرے بیٹے انس، جو میری اس سنت سے پیار کرے گا مجھ سے پیار کرے گا، جو مجھ سے پیار کرے گا یوں میرے ساتھ جنت میں ہو جائے گا۔ دل صاف کرو۔ ایک حدیث سناتا ہوں، دل کی صفائی کیسے عظیم الشان۔ آپ مجلس میں ہیں، دروازہ مسجد نبوی، آپ نے کہا اس دروازے سے جنتی آ رہا ہے۔ ایک انصاری صحابی، ادھیڑ عمر، 50-60 کے درمیان کو ادھیڑ عمر کہتے ہیں، کالی سفید داڑھی، ہاتھ میں جوتا، وضو کا پانی تازہ داڑھی سے گر رہا۔ اگلا دن وہی ٹائم میرے نبی نے فرمایا اس دروازے سے جنتی آ رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد کل والے صحابی، کل والا حلیہ، جوتا، داڑھی میں وضو کا پانی۔ اگلا دن اس دروازے سے جنتی آ رہا ہے، وہی صحابی، وہی حلیہ، داڑھی میں وضو کا پانی، ہاتھ میں جوتا۔ اس محفل میں، اس مجمع میں ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما۔ یہ تمام 1,24,000 صحابہ میں سب سے زیادہ عبادت والے صحابی ہیں۔ ساری رات نفل، سارا سال روزہ، اور دن رات میں ایک قرآن کا ختم۔ اچھا سنا آ گئی عبادت،
साढ़े को फर्ज नमाज नहीं पढ़ी जाती पई, सारी रात नफल, साल में 2 रोजे नहीं रखने, 2 ईद बस, 2 ईद बस, सारा साल रोजा, सारी रात नफल, दिन रात में एक कुरान का खत्म। अल्लाह के नबी को पता चला तो जबरदस्ती 1 दिन रोजा रखो 1 दिन छोड़ो इस पर तैयार किया, 3 दिन से पहले कुरान ना खत्म करो इस पे तैयार किया, जबरदस्ती। इनको ख्याल आया ये मुझसे ज्यादा इबादत करता है, जो इसको जन्नत की बशारत मिली। 24 घंटे का सारा जितना भी दौरानिया है, जितना भी वक्त है, और 24 घंटे का जितना भी टाइम है, वो तो सारा मैंने इबादत से भर दिया है। रात को नफल, दिन में रोजा और खत्म कुरान। मैं देखता हूं ये क्या करता है। इन कोई 25 घंटे, ये 1 घंटा वादू मेरे को इबादत कर रहा है। पहुंच गए, चाचा सलाम अलैकुम, जी भतीजे वालेकुम, जी चाचा अब्बा जी नाराज हो गए, मैं 2-4 दिन उनसे छुप के रहना चाहता हूं, इजाजत है, आप मुझे अपने घर में ठहराओगे? कब भतरिया जिसले मर्जी आ, जिसले मर्जी जा, तेरा अपना घर है। इरादा था रात को देखूंगा क्या करते हैं। ईशा की नमाज पढ़ी, अब्दुल्ला बिन अब चादर ओढ़ी और यूं आंख में ना इतना सुराख करके लेट गए कि मैं देखूंगा ये चाचा जी क्या करते हैं। चाचा जी आए, उनका नाम भी किसी हदीस में नहीं आया, इतने आम दर्जे के सहाबी, वरना नाम सहाबा के मौजूद, इनका नाम शायद किसी शरह में हो, किताब में कोई। आए, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, जो लेटे फजर की अजान पे उठे। अब्दुल्ला बिन अमर तो परेशान हो, कोई एक ही बन, सारी रात सुतियां टप गई, 2 नफल भी नहीं पड़े, कि शायद आज तबीयत खराब हो, कल देखूंगा। कल फिर सोए और चादर में इतना सुराख करके देख रहे हैं। वो फिर आए, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, और जो सोए और फजर की अजान पे उठे। अब्दुल्ला बिन आमर का तो दिमाग चक्कर खाने लगा, यदि चक्कर की है। उस जमाने में मुनाफिक तहज्जुद नहीं छोड़ते थे डर की वजह से कि पकड़े ना जाएं। ये जन्नती होकर तहज्जुद के 2 नफल नहीं, 2 नफल उन बिल्कुल हिल के रह गए। उनका चलो आज रात वेख के जावांगा, चक्कर की है, आज कोई नवा काम इन्ना करना ही करना है। फिर राहत, फिर वो आए, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, या फजर दी नमाज से उठे। उस लोग नहीं चुप रह सकते। अगे चाचा एक गल तो दस, तू है की? अगे क्यों क्यों है पुत्र? अगे मैं 3 दिन सुनिया है अल्लाह दा नबी आख रहा है जन्नती आ रहा है, तू आया। फिर अल्लाह दा नबी आखा जन्नती आ रहा है, तू आया। फिर अल्लाह दा नबी आखा जन्नती आ, तू आया। तो मैं तो 3 रातां तेनू वेख्या, तू तो 2 नफल ही नहीं पढ़ना है, तो तेनू जन्नत किथों लभ गई? रोन परेशान, कहने लगे भतीजे जो देखा है बस वही है, और कुछ नहीं मेरे पास। अच्छा, अब अल्लाह का नबी तो सच्चा, वो बात तो गलत हो नहीं सकती, लिहाजा अपनी अकल को मलामत कर रहे हैं कि तेरी गल समझ आई कोई नहीं, गल सच्ची है, पता नहीं तेरे गाटे नहीं ले रही। अजीब नजर आया ना कि सहाबी 3 दिन जन्नत की बशारत और 2 नफल उठ के नहीं पड़े सारी रात। जब वो मुड़े और दरवाजे तक पहुंचे तो कहने के भतरिया और आमिन, और आमिन, भतीजे इधर आ, अब तुझे अंदर की बात बताऊं तो मुझे देखना। यहां हाथ रखा, का ये जो दिल है इसमें किसी के बारे में कोई खोट नहीं है, मेरा दिल सबसे साफ है। अब मुझे देखना अब्दुल्ला बिन अमर ने क्या किया। हादा हुआ, यूं किया, हादा हुआ, यही है, यही है, यही है जिसने आपको जिंदगी में जन्नती बना दिया है। और अच्छा, अगली बात 2 बातें कहीं का, भतीजे ये जो दिल है इसमें किसी के बारे में कोई बुग़्ज़ नहीं, कोई खोट नहीं,
کوئی رنج نہیں، کوئی گلہ نہیں، کوئی حسد نہیں، کچھ نہیں ہے، ویلا کاغذ چٹو اور اللہ جب کسی کو کوئی نعمت دیتا ہے، مجھے کبھی حسد نہیں ہوا، مجھے کبھی حسد نہیں ہوا، مجھے کبھی حسد نہیں ہوا۔ اب اس کا ری ایکشن عبداللہ بن عمر، ہاذا ہوا، اچھل گئے، ہاذا ہوا، یہی ہے جس سے آپ جنتی بن گئے۔ اور آگے کہا پرے کرے کون، سنو، پرے کرے کون، اللہ اکبر، پرے کرے کون، کر لو آپ، کر لو، سوری رات سوو، فرض نماز ادا کرو، حرام نہ کھاؤ، کبیرہ گناہ نہ کرو، ہو جائے توبہ کر لو، ہو جائے توبہ کر لو۔ اللہ کی قسم، اللہ پاکستان کا تھانے دار نہیں ہے، دنیا کا تھانے دار نہیں ہے، وہ لتر پھیرنا ہی پھیرنا ہے، وہ اللہ معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، ارے میں تمہیں عذاب دے کے خوش نہیں ہوں، اور تم توبہ کر لو میں تمہیں معاف کروں گا، تم توبہ کر لو میں تمہیں معاف کروں گا۔ تو میرے نبی نے کہا 70 دفعہ توبہ توڑو دن میں، اور 70 دفعہ توبہ کرو تو اللہ ہر دفعہ معاف کرے گا۔ گناہ ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، انسان ہیں، بشر ہیں، وہ انسان ہی کیا جس سے خطا نہ ہو، ہاں پھر وہ بھی انسان نہیں جو اڑ جائے گا، کی ہو گیا، رشوت لے لے کی ہو گیا، زنا کیتا کی ہو گیا، شراب پیتے کی ہو گیا، قبضہ کر لیا زمین پہ کی ہو گیا۔ یہ خطرناک کیس ہے، یہ کفر سے بھی خطرناک کیس ہے۔ لیکن اگر وہ ساری دھرتی گناہوں سے بھر دے اور آسمان کی چھت کو گناہ لگا دے اور نادم ہو کر ایک دفعہ کہ اللہ سائیاں جاندی کر، معاف کر، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، زمین سے لے کر آسمان تک گناہ اللہ ایک بول پہ یوں معاف کر دیتا ہے کہ جسم پر مچھر کے پر کے برابر گناہ باقی نہیں چھوڑتا، کہتا جا معاف کی، جا معاف کی۔ روزہ بناؤ دل کو صاف کرنے کے ساتھ، میرے نبی بھی ساتھ، اللہ بھی ساتھ، رات کی تراویح، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، ایک مہینہ کمروں میں بند ہو جاؤ، کام پہ جاؤ واپس کمرے میں، ٹی وی بند کر دو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن، اخبار نہ دیکھو، یہ ٹاک شو نہ دیکھو، صرف قرآن پڑھو، قرآن، ہاں تمہارے ٹی وی قرآن لگا سنو، کسی کی دین کی بات لگی سنو، پر رمضان کے پروگرام کے نام پر کاروبار ہیں، میں دکھ سے کہہ رہا ہوں۔ میرے دیس کے تاجر نے ذخیرہ اندوزی کے ساتھ اللہ کی نعمت کی ناقدری کی، مصنوعی مہنگائی کے ساتھ روزے کی ناقدری کی، اللہ کی رحمت کی ناقدری کی، وہ کتنے پیسے بنا لگو گے؟ چند کروڑ، چند ارب، چند کھرب۔ اللہ کی قسم، ایک روزے والے کو سستا سودا دے دو، تمہاری 11 پشتوں کو اللہ سنوار دے گا۔ روزے کو پیسے بنانے کا مہینہ نہ بناؤ، روزے کو جنت کمانے کا، اللہ کو ساتھ لینے کا، اللہ کے نبی کو ساتھ لینے کا مہینہ بناؤ۔ کسی سے ناراض ہو صلح کر لو۔ لوگ حج پہ جاتے ہیں، وہ جناب معاف کر رہے جے میں حج تے جا رہے ہیں، کوئی وعدہ گھاٹا، جناب معاف کر رہے جے میں حج تے جا رہے ہیں۔ او میرے بھائی بہنوں، حج چھوٹا فرض ہے، روزہ بڑا فرض ہے۔ حج چھوٹا فرض ہے، روزہ بڑا فرض ہے۔ روزہ آ گیا، رمضان آ گیا، جس سے ناراض ہو، یہ دیکھو میں پھر ہاتھ جوڑتا ہوں، یہاں سے اٹھتے ہی فون کرو، گھر پہنچ جاؤ، یار معاف کر دے، رمضان شروع ہو گیا ہے، میرے روزے نہ خراب ہو جائیں، مجھے معاف کر دو۔ اور جس پر آپ نے زیادتی کی ہے اس کے تو پاؤں پکڑو، جس نے آپ پہ زیادتی کی ہے اس کو آنے سے پہلے ہی معاف کر دو۔ یا یار میں تینوں معاف کیتا، میرا روزہ نہیں خراب ہوئے، میری جنت دا مسئلہ ہے، میرے اللہ رسول دا مسئلہ ہے، یا میاں میں تینوں معاف کیتا۔ میرے نبی نے یہاں تک فرمایا ہے اگر کوئی تمہیں گالی نکالے تو تم کہو بھائی میں گالی نہیں دوں گا، میرا روزہ ہے، میرا روزہ ہے، میرا روزہ ہے۔ اپنے روزے کو حسین بناؤ، اسے صاف کرو، زکوٰۃ ادا کرو، کھانے کھلاؤ،
افطاریاں کرواؤ، سحریاں کھلاؤ۔ دکانداروں سے کہتا ہوں ریٹ کم کر دو، ریٹ کم کر دو، نسلیں کھائیں گی، نسلیں کھائیں گی، نسلیں کھائیں گی۔ مالداروں سے کہتا ہوں زکوٰۃ دو، کہ جب مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی ہیں۔ ہائے ہائے، زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دو۔ ایک عجب فضیلت سنو، ایک عجب فضیلت سنو، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم بہا وتزکیہم وصل علیہم۔ اللہ کہتا ہے اے ایمان والو، میں اللہ اور میرے فرشتے میرے نبی پر درود بھیجتے ہیں، تم بھی میرے نبی پر درود بھیجو۔ پھر اللہ کہتا ہے اے میرے حبیب، جو تیری امت میں زکوٰۃ ادا کریں آپ ان پہ درود بھیجیں، وصلی علیہم، اللہ اکبر، وصلی علیہم۔ یہاں صلی سے مراد دعا ہے، دعا، آپ ان کے لیے دعا فرمائیں، آپ ان کے لیے جو زکوٰۃ دے رہے ہیں میرے حبیب آپ ان کے لیے خصوصی دعا فرمائیں۔ اور اس کے لیے درود کا لفظ میرے اللہ نے استعمال کیا، جس کو ہم نبی کے حق میں امت کے بارے میں دعا سے ترجمہ کرتے ہیں، کہ مال خرچ کرنے والا نماز پڑھنے والے کے لیے نہیں ہے صلی علیہم، حج کرنے والے کے لیے نہیں ہے صلی علیہم، روزہ رکھنے والے کے لیے نہیں ہے صلی علیہم، تہجد پڑھنے والے کے لیے نہیں ہے صلی علیہم، مال خرچ کرنے والے کے لیے ہے صلی علیہم۔ اے میرے حبیب آپ ان کے لیے دعا فرمائیں، آپ ان پر درود پڑھیں، آپ ان کے لیے دعا فرمائیں کہ میرا رب غریب کے دل میں بستا ہے، میرا رب غریب کے دل میں بستا ہے، میرا رب غریبوں کے دل میں بستا ہے۔ میرے رب نے کہا میں ٹوٹے دلوں میں بستا ہوں، میں ٹوٹے دلوں میں بستا ہوں۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ کہاں ہوں گے؟ تو آپ نے کہا غریبوں کے پاس، یہ چوکیداروں کے پاس۔ یا رسول اللہ آپ قیامت کے دن کہاں ہوں گے؟ کہا میں اپنی امت کے غریبوں کے ساتھ ہوں گا۔ ہے یا رسول اللہ جنت میں جانا کیسے ہوگا؟ کہا جنت میں سب سے پہلے میں جاؤں گا، میری اونٹنی کی مہار بلال کے ہاتھ میں ہوگی، اور میرے دائیں بائیں میری امت کے غریب لوگ، ریڑھی والے، رکشے والے، یہ گارڈ، یہ چوکیدار، یہ پہرے دار، یہ سبزی بیچنے والے، گنڈیریاں بیچنے والے، یہ ٹاؤن بنانے والے، بھی جنت میں جو ایمان والا ہے، جو تقوی والا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو حرام سے بچتا ہے، جو حلال کماتا ہے، چاہے مالدار ہے چاہے بادشاہ ہے، وہ بھی جنت میں جائے گا انشاءاللہ، جائے گا۔ میں کسی کی کمی نہیں بیان کرنا چاہتا، جب میں تقابل کیا ہے، تقابل ہے کہ میرے نبی نے کہا میرے امت کے غریب لوگ میرے ساتھ ساتھ جائیں گے، مالداروں میرے پیچھے ہوں گے، غریب میرے ساتھ ساتھ ہوں گے۔ عائشہ غریبوں سے پیار کرنا، انہیں اپنے پاس بٹھانا، اللہ تجھے اپنے پاس بٹھائے گا قیامت کے دن۔ احب المساکین وقربیہم فإن اللہ یقربک یوم القیامہ۔ زکوٰۃ دو، مال خرچ کرو، سخی بنو، بخیل نہ بنو۔ بخیل سے کبھی اللہ کی یاری نہیں ہے، کبھی اللہ کی یاری نہیں ہے، کبھی اللہ کی یاری نہیں ہے۔ اور سخی سے اللہ یاری توڑتا نہیں، سخی سے اللہ دوستی توڑتا نہیں، بخیل سے لگاتا نہیں، سخی سے توڑتا نہیں۔ ایک سخی کا قصہ سنو، غریب کیسے سخی بنے۔ ایک صحابی رات کو اٹھے، یا اللہ تیرا نبی کہہ رہا ہے مال خرچ کروں تو میرے پلے تک کخ بھی کوئی نہیں، میں کی خرچ کرا۔ اچھا یا اللہ جن جن لوگوں نے میری بےزتی کی، جن جن لوگوں نے میری بےزتی کی، میں نے سب کو معاف کیا، یہ میرا صدقہ قبول فرما۔ ٹھیک ہے، صبح فجر کی نماز آپ نے سلام پھیرا، بھائی رات کو صدقہ کس نے کیا ہے؟ سورے چپ، سب چپ، کسی بھی نہیں کیتا۔ آپ نے کہا بھائی رات کو اپنی عزت کا صدقہ کس نے کیا ہے؟ پھر وہ کھڑے، یا رسول اللہ مجھے خیال آیا پیسہ تھا پلے ہے کوئی نہیں، چلو اپنی عزت دا صدقہ کرا، جائے میری بےزتی کی تھی میں معاف کیتا۔ میرے نبی نے کہا تیرا صدقہ قبول ہو گیا ہے۔ میرے بھائیو، میرے بھائیو، میرے بھائیو، بہت بڑا مجمع ہے، بہت بڑا مجمع ہے، اور اللہ کی رحمت سر پر چھائی ہوئی ہے، اور ایسے سایہ فگن ہے، اور فرشتے موجود ہیں، اور اللہ کی رحمت بارش کی طرح برس رہی ہے۔ ماشاءاللہ امید ہے اللہ کی ذات سے ہر آدمی کا روزہ ہوگا، جس نے چھوڑا ہوگا
انشاءاللہ کسی عذر کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے چھوڑا ہوگا، وہ انشاءاللہ سردیوں میں رکھ لے گا، جب ٹھیک ہوگا پھر رکھ لے گا۔ ایک دوسرے کو معاف کر کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو اور معافی مانگو۔